الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، ابھی رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک تربیتی دور سے گزارا. اس تربیتی کیمپ کے اندر اللہ رب العالمین نے حرام چھوڑنا آسان ہو جائے، اس کی مشق اس طرح کروائی کہ ہم سے حلال چھڑوا دیا، زبان کا حلال چھڑوا دیا، اور دیگر تقاضے جو حلال تھے ان حلال کو چھڑوا دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس رمضان مبارک میں جن چیزوں کو خاص طور سے ہائی لائٹ کیا گیا، خاص طور سے جن کی نشاندہی کی گئی، اس میں ایک روایت جو آپ نے رمضان مبارک میں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصیام جنہ ما لم یخرقها، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور وہ ڈھال جو پوشیدہ ہے، اور پوشیدہ دشمنوں سے حملہ جو ہو رہا ہے اس حملے کو روکنے کے لیے یہ ڈھال کام کرتی ہے. اور یہ ڈھال اس وقت تک کام کرتی رہے گی جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ڈھال پھٹتی کیسے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو چیزوں سے یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے، ایک جھوٹ اور دوسری غیبت. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایسی راہ دکھلائی جو تمام فساد کی جڑ بن سکتی تھی، اس راہ کو مسدود کر دیا کہ دیکھو یہ راہ ہے جو ابلیس کی راہ ہے، اور اس راہ پر چلنے والا بغیر کسی روک ٹوک کے جہنم کے آخری کنارے پہ ہی نہیں بلکہ جہنم کے تہ کے اندر پہنچ جائے. اور وہ راستہ ہے جھوٹ کا اور غیبت کا، اور ان میں آپس میں تلازم بھی ہے، کیونکہ جو آدمی جھوٹ بولے گا وہ غیبت کرے گا، اور جو غیبت کرے گا اس کو جھوٹ ضرور بولنا پڑے گا. اور یہ دونوں راستے ایسے راستے ہیں کہ جس میں جہنم میں اور اس کے درمیان صرف موت حائل ہے.
اب آپ پوچھیے کیسے؟ آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے، اور جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم لوگ نے دین کو ایک مکمل ضابطِ حیات سمجھا تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر وہ برائیاں پیدا نہ ہوئی جو برائیاں اور معاشرے میں پیدا ہوتی گئی۔ لیکن جب سے ہم نے اپنے دین کو ایک محدود دین سمجھ لیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم روزہ رکھ لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے، اس کے بعد 11 مہینے ہم آزاد ہوں گے، شتر بے مہار ہوں گے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں یا نہ کریں، ہم اچھی بات کہیں یا نہ کہیں، ہم اچھی مجلس میں جائیں یا نہ جائیں، ہم اچھی لوگوں کی صحبت میں جائیں یا نہ جائیں، ہم قرآن کریم کو کھول کے دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہم جھوٹ سے بچیں یا نہ بچیں، ہم گناہ سے بچیں یا نہ بچیں، ہم سود سے بچیں یا نہ بچیں، ہم رشوت سے بچیں یا نہ بچیں، ہم بدنگاہی سے بچیں یا نہ بچیں، ہم زنا سے بچیں یا نہ بچیں، ہم فراڈ سے بچیں یا نہ بچیں، ہم وعدہ خلافی سے بچیں یا نہ بچیں، ہم ایفائے عہد سے بچیں یا نہ بچیں، یہ ساری برائیوں کی جڑ یہ جھوٹ ہے۔ اور رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے اہمیت کے ساتھ جو تربیت کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا وہ پوائنٹ ہے غیبت اور جھوٹ، اور اس کے ذریعے سے پیغام یہ دیا گیا کہ صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزہ رکھ لینا یہ مکمل اسلام نہیں ہے، گو کہ اس کے بغیر چارے کار نہیں، گو کہ اس کے بغیر اسلام پہچاننا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود صرف یہی کافی نہیں ہے۔ اور جس دن ہمارے دماغ سے یہ بات نکل جائے گی کہ صرف نماز روزہ اسلام نہیں ہے، اس دن خیر کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور جس دن تک ہمارے سامنے یہ بت کھڑے رہیں گے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اب ہم جنت کے ٹھیکیدار، ہم نے روزہ رکھ لیا اب ہم جنت کے ٹھیکیدار، 11 مہینے جو کرتے پھرے اب ہماری کوئی مسئولیت نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، تو خیر کا راستہ نہیں کھلنے والا۔ تو آج جس روایت کی میں نے تلاوت کی اور جن قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی، اس کا موضوع یہی ہے کہ انسان کو مکمل ضابطِ حیات اپنانے کے لیے 2 دشمنوں سے جان چھڑانی پڑے گی، ایک دشمن جھوٹ ہے، ایک دشمن غیبت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ تم ایک شخص کو نماز پڑھتا ہوا دیکھو گے، روزہ رکھتا ہوا دیکھو گے، اور وہ دعویٰ بھی کر رہا ہوگا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اگر 3 علامتیں پائی جائیں تو تم سمجھ لینا یہ منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ 3 علامتیں جب پائی جائیں تو تم سمجھ لینا منافقوں کے درمیان تم پروان چڑھ رہے۔ اب ہم اگر اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کریں تو شاذ و نادر، اللہ والوں کو چھوڑ دیجئے، نیک علماء کو چھوڑ دیجئے، متقی پرہیزگار لوگوں کو چھوڑ دیجئے، عمومی بات ہو رہی ہے، عمومی معاشرہ نظر آئے گا کہ جھوٹ کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ ایک صاحب مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے اندر اتنی بیماریاں اتنی بیماریاں ہیں، آپ مجھے کوئی ایک نصیحت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ خوش ہو گئے کہ مجھے زنا سے بھی نہیں روکا، شراب سے بھی نہیں روکا، اور بڑے بڑے گناہوں سے نہیں روکا، صرف جھوٹ سے روک دیا۔ بڑے خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ اب زنا کا دل چاہا تو خیال آیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔
اب اگر میں زنا کروں گا، مجلس میں حضور نے پوچھ لیا تم زنا کے قریب گئے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو زنا سے باز آ گئے۔ اب شراب پینے کا دل چاہا، شراب پینے جانے لگے تو خیال آیا کہ شراب تو پی لوں گا، حضور نے منع تو نہیں کیا ہے، لیکن مجلس میں پوچھ لیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس طرح جس گناہ کے قریب جاتے یہ خیال آتا میں جھوٹ بولوں گا تو جھوٹا ہو جاؤں گا، اور اگر سچ بولوں گا تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ ایک جھوٹ کے وعدے سے سارے گناہ چھوٹ گئے، اور آج ایک جھوٹ کی بیماری سے سارے گناہ جمع ہو چکے ہیں۔ تاجر کو خیال نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا پاس رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، شوہر کو خیال نہیں بیوی کا، بیوی کو خیال نہیں شوہر کا، بچوں کو خیال نہیں ماں باپ کا، ماں باپ کو خیال نہیں بچوں کا، استاد کو خیال نہیں شاگرد کا، شاگرد کو خیال نہیں استاد کا۔ اسی طریقے سے پورے نچلی سطح سے آپ اوپری سطح تک چلے جائیے تو آپ آئین اور ایوان سے لے کر چپڑاسی اور جمعدار تک سب پورے جھوٹ کے اندر ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ میں آج جو کہہ رہا ہوں کل مجھے اس سے پھرنا ہے، اور یہی حسن سیاست ہے۔ جو جتنا بڑا جھوٹا وہ اتنا بڑا سیاستدان، جو جتنا بڑا مکار وہ اتنا بڑا وزیر۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ آج ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، پھر وہ کہتا ہے کہ حضور نے کہا کہ گناہ کرتے رہو معافی مانگتے رہو۔ تو بات یہ ہے کہ توبہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس بات کا دل کے اندر عزم ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر کبھی لاشعور کے اندر ہو جائے پھر توبہ کرے تو مزہ آتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، رمضان مبارک کے تربیتی کیمپ کے اندر جو ہماری تربیت کروائی گئی وہ خاص طور سے جس چیز کو فوکس کیا گیا وہ حرام چھڑوانے کے لیے حلال چھڑوایا گیا، اور ان حرام میں سب سے بڑا حرام جو قرار دیا گیا وہ جھوٹ۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے روزہ ایسے ٹوٹ جاتا ہے جیسے کھانا کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی نشانی 3 ہیں، ایک جھوٹ بولنا، ایک وعدہ خلافی کرنا، ایک امانت میں خیانت کرنا۔ پھر اگلی روایت میں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے صحیح مسلم کی، اس میں نبی کے اسلام فرماتے ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَرَغِمَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، کہ وہ روزہ بھی رکھ رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، اور اس کا خیال یہ ہو کہ وہ مسلمان ہے، گویا کہ دعوے دار ہے اسلام کا، پھر بھی وہ منافق ہے۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کتنی خطرناک بات ہے۔ آئیے قرآن کریم کے اندر فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام مجید نازل ہوا اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں شرک، بت پرستی چھوڑ دو اور جھوٹ چھوڑ دو، گویا کہ دونوں کو ہم پلہ قرار دیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو شرک کی بنیاد جھوٹ ہے، بت پرستی کی بنیاد جھوٹ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرماتے، سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، تو جو شرک کی بنیاد ہو وہ شرک سے بڑا گناہ ہوگا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نصیحت کرنے لگے، اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ تو پھر فرمایا الاشراک باللہ، ایک کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، دوسرا کبیرہ گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اب آپ معاشرے کے اندر ڈھونڈیے، آپ کو نظر آئے گا ہر شخص اپنے ماں باپ کی بے حرمتی کر رہا ہے، چاہے بڑا چاہے چھوٹا، کسی نہ کسی موقع کے اوپر ماں باپ کی ایسی بے اکرامی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔
اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقول الزور. روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب جھوٹی بات کی طرف تشریف لے گئے تو فرمانے لگے قول الزور اور شہادت، اٹھ کے بیٹھ گئے. اور اتنی دفعہ فرمایا کہ صحابہ تمنا کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں تکلیف کو دیکھ کر. اور آج شکم مادر نہیں، شیر مادر سے زیادہ لذیذ چیز جھوٹ ہے. اور آج حال یہ ہے کہ پاکستانی تاجر جاتا ہے تجارت کی غرض سے، چائنا کے پاس سارے چیزیں بنی ہوئی ہیں. اب آپ 100 روپے کی وہی چیز بنوا سکتے ہیں، 200 روپے کی وہی چیز بنوا سکتے ہیں، 400 روپے کی وہی چیز بنا سکتے ہیں، 4000 روپے کی وہی چیز بنوا سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا کر کے دے دیں گے. تمہاری ڈیمانڈ میک ٹو آرڈر، جو تمہارا آرڈر ہے میں ویسے بنا کے دے دوں گا، کوالٹی تمہارے ریٹ کے اوپر ہے. اب دنیا کا تاجر جاتا ہے کہتا ہے اچھی سے اچھی چیز بنا کے دو، اور ہمارا تاجر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ سستی سے سستی بناؤ، ریٹ ہم پورے لیں گے. ہمارے چیک کا حال یہ ہے کہ ہم نے چیک ایشو کر، دنیا میں چیک ایشو ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل اعتبار ہو گیا. اور ہمارے چیک کا حال ہی پہلے تو نمبر پہ وعدہ ہوتا رہے گا، وعدہ ہوتا ہے کہ جوتیاں گھس جائیں گی، اور اگر گھیر گار کر کبھی پکڑ میں آ گئے تو چیک بنا دیا، اور اس چیک کی حقیقت یہ ہے کہ آئندہ نسلیں جا کر اس کو کیش کرائیں گی. آپ مجھے بتلائیے کہ ہمارے قومی معیار کو اگر پہچاننا ہو تو آپ عدالتوں میں چلے جائیے، وہاں شہادتیں بکتی. آپ عدالت میں جائیے تو پوچھتے گواہی دینی ہے، کتنے والی گواہی چاہیے. وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جناب آپ ایک کام کیجئے، اتنے پیسے دے دیجیے، گواہ بھی میری ذمہ داری، سرٹیفکیٹ بھی میری ذمہ داری، سارے پیپر تیار کر کے میں لے کے آؤں گا. یہ ہمارا قومی معیار ہے. اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے تو وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک بادشاہ وقت عدالت کے اندر جا رہا ہے اور ایک قاضی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک مجرم ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور جب فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ ہونے کے بعد دونوں کو، یعنی گویا کہ چیف جسٹس موجود اور بادشاہ موجود اور مجرم موجود، دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے، تو اس کے بعد قاضی اپنی گدی کے نیچے سے تلوار نکالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین میں یہ تلوار لے کے آیا تھا کہ اگر آپ انصاف کے خلاف کریں گے تو آپ کی گردن اڑا دوں گا. تو بادشاہ اپنی پاس سے ایک آلہ نکالتا ہے یا چابک نکالتا ہے یا ہنٹر نکالتا ہے یا کوڑا نکالتا ہے اور کہتا ہے میں بھی اپنے گھر سے لے کے آیا تھا کہ اگر تم مجھے اور مجرم کو کھڑا رکھنے میں فرق کرو گے تو میں اسی سے تمہاری کوڑے بازی کروں گا. اسلامی نظام تو یہ تھا. آج اسلامی نظام ہمارے چہروں پہ آ گیا، ہمارے لباس پہ آ گیا، ہماری زبانوں پہ آ گیا، لیکن ہمارے حلق سے دل میں نہیں اتر رہا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد و نصرت نہیں کر رہا. سارے عالم کے اندر آپ نگاہ ڈالیے تو سارے عالم کے اندر نگاہ ڈالنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا کے وسائل سے مالا مال اگر کوئی امت ہے، کوئی قوم ہے تو امت محمدیہ اور مسلمان قوم. اور انتہائی اہم راستے اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ مسلمانوں کے پاس. خزانوں کے اوپر جن کی سلطنتیں قائم ہیں تو وہ مسلمان. اور افرادی قوت کے اعتبار سے، مالی قوت کے اعتبار سے، ذہنی قوت کے اعتبار سے اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان. اور سب سے زیادہ مفلوق الحال اور سب سے زیادہ جس قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان. وجہ کیا ہے؟ تو ڈھونڈنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو کئی اور سے تکلیف دلوانے کی ضرورت نہیں، مسلمان کے لیے خود کافی ہے. بکاؤ مال
زرد خرید غلام، مفادات کے بندے، خود غرض اور انتہائی درجے کے جھوٹے، یہ مسلمان کی صفات، مجھے معاف کیجیے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر غور کیجئے، ایک آدمی ایک گناہ چھوڑ دے، جھوٹ کا گناہ، تو اب وہ کبھی غلط چیز نہیں بیچے گا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، کبھی کسی کو اذیت نہیں دے گا، کبھی ماں باپ کو تکلیف نہیں دے گا، کبھی میاں بیوی میں اختلافات نہیں ہوں گے، کبھی بیٹے اور باپ میں بد اعتمادی نہیں ہوگی، کبھی استاد اور شاگرد میں بد اعتمادی نہیں ہوگی، کبھی مالک اور امپلائر میں بد اعتمادی نہیں ہوگی۔ آپ پورے معاشرے کے اندر گھومتے چلے جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قول و فعل کے تضاد نے پورے معاشرے کو کرپٹ کر دیا ہے۔ ہر آدمی دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہے، اور آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بولڈ آدمی وہ ہے جو سب سے اچھی طرح جھوٹ بول سکتا ہے۔ سب سے اچھا سیلز مین وہ ہے جو اچھی طرح جھوٹ بول سکتا ہے، سب سے اچھا امپلائی وہ ہے جو سب سے اچھا جھوٹ بول سکتا ہے، سب سے اچھا وکیل وہ ہے جو سب سے اچھا جھوٹ بول سکتا ہے، سب سے اچھا سیاستدان وہ ہے جو سب سے اچھا جھوٹ بول سکتا ہے، سب سے اچھا تاجر وہ ہے جو سب سے اچھا فراڈ کر سکتا ہے، ٹیکنیکل فراڈ کر سکتا ہے۔ کیونکہ کسی کو اللہ کے جواب دہی کا احساس تو رہا نہیں، اور انسانوں کی جواب دہی کا احساس اس لیے نہیں رہا کہ جھوٹ بولنے کا اتنا اچھا فن ہے، سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ کر سکتے۔ رمضان مبارک میں جو اہمیت کے ساتھ تربیت کروائی گئی وہ اس بات کی کروائی گئی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر 11 مہینے ہم نے رمضان مبارک کی اس تربیت کو اپنے سامنے رکھا اور قرآن کریم کی یہ آیت اپنے سامنے لکھ کے لگا لی کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ ہم کو بچنا ہے بت پرستی سے۔ اب بت پرستی کی ساری صورتوں کو ذہن میں رکھیے، میرے مفادات بت ہیں، میری غرض بت ہے، میں نے جو اپنی زندگی کے اندر بہت سارے رسم و رواج کے بت بنائے ہوئے وہ بھی بت ہے، یہ نہ سمجھیے کہ وہ بت نہیں ہے۔ اسی طرح باباؤں کو، باپوؤں کو، عاملوں کو، جادوگروں کو جو بت بنایا ہوا یہ بھی ایک بت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بت کا نام ہے جھوٹ۔ ایک ہندو لکشمی کے سامنے اور بونی لفظ استعمال کرتے، میں صبح سے بونی نہیں ہوں، حالانکہ مسلمان کو کہنا چاہیے صبح سے بسم اللہ نہیں ہوئی۔ یہ ہندوؤں کی پہلی آمدن جب پہلی بسم اللہ ہوتی ہے تو وہ اپنے بت کے نام وقف کرتے ہیں، یہ اس کا نام ہے۔ ہر مسلمان تاجر، بھائی صبح سے بونی نہیں ہوئی، صبح سے بونی نہیں ہوئی، اما تم اللہ کے نام پہ دینے والے ہو یا بت کے نام پہ دینے والے ہو؟ اب وہ اپنی لکشمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لکشمی کچھ دے دینا، اور ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا دماغ اٹھ کے یہ چل رہا ہوتا ہے کس کو جھوٹ بول کے کس سے پیسے لینے، کس کے سامنے رونا ہے، کس کے سامنے گانا ہے، کس کے سامنے کس طرح فراڈ کرنی، کس کی دکان سے مال لے کر 6 مہینے اس کو رلانا ہے۔ یہ ہمارا بت ہے، مانے یا نہ مانے یہ ہمارا بت ہے، اس بت کو بھی توڑنا پڑے گا۔ ہماری اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بندے کا ارادہ ہو اپنے پیسے کی ادائیگی کا، اللہ اس کے لیے انتظام فرماتا ہے، اور ہمارا شروع سے ارادہ ہی نہیں ہوتا، اپنے ضمیر سے ہم پوچھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ آ گیا، یہ شیر مادر ہے، اب جو چاہیں کریں۔
بڑے بڑے شو روم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مزدوروں کا مال لے کے اس پہ عیش کر رہے ہیں اور مزدوروں کو ٹرخا رہے ہیں. مزدور کو دے رہے ہیں 400 روپے مزدوری اور خود کاٹ رہے ہیں 24,000 روپے مزدوری. سب بدماشی، فراڈ. اور پھر حاجی صاحب ہیں، تسبیحات میں ہیں، خیرات بھی ہو رہی ہے. دوسرے کا کلیجہ کاٹ کے خیرات، دوسرے کا پیٹ کاٹ کے خیرات. اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ خزانوں کا مالک ہے. پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حرام نہیں کھا رہے، لیکن حرام کی اتنی ٹیکنیکل صورتیں بنا لی گئی ہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر ہم حرام کھا رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم نے 7 حج کیے. آپ مجھے بتلائیے کہ حرام کی صورتوں میں، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو جھوٹ کی صورتیں بتاتا ہوں کہ جھوٹ کی صورتوں میں جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا، یہ جھوٹ. وائٹ کالر کرائم میں سے آج کل تو صبح سے شام تک یہ کرائم سامنے آ رہے ہیں. جھوٹا سرٹیفکیٹ، جھوٹا سرٹیفکیٹ، جھوٹا سرٹیفکیٹ. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جانوروں کا ڈاکٹر انسانوں کا علاج کر رہا ہے. کیمیکل کا ڈاکٹر وہ انسانوں کا علاج کر رہا ہے. 4 مہینے کمپاؤنڈری کی کسی مشہور ڈاکٹر کے ساتھ خود کتبہ لگا کے بیٹھ کے شام کو پریکٹس کر رہے ہیں. کیا یہ پیسہ حلال ہے؟ ہم سوچیں رمضان مبارک میں ہماری کیا تربیت ہوئی، اور اگر رمضان مبارک کی اس تربیت کی بنیاد پر ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا تو سمجھ لیجئے کہ رمضان مبارک کے تربیتی کیمپ سے حسن کریکٹر سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ہم کو مل گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم نے کیمپ میں جا کر کیمپ کے قانون کی خلاف ورزی کی، اب ہماری پکڑ زیادہ ہوگی. اسی طریقے سے جھوٹا تصدیق نامہ، اسی طریقے سے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ. چھٹی چاہیے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھے 500 روپے، انہوں نے سرٹیفکیٹ بنا دیا میاں صاحب بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے، ڈاکٹر لکھ رہے ہیں کہ ان کو 6 مہینے ریسٹ کی ضرورت ہے. تنخواہ بھی جاری ہے اور ریسٹ بھی کر رہے ہیں، اور کمپنی کی طرف سے جو دواؤں کی فیسلٹیز ملتی ہے وہ لے کر جا کر بیچ بھی رہے ہیں. یہ حرام لقمہ ہے یا حلال لقمہ ہے؟ خود فیصلہ کیجیے. اسی طریقے سے کتاب کسی سے لکھوائی، اپنا نام لکھ کے چھاپ دیا، جھوٹ. تقریض لکھ دی کہ بہت شاندار کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے، اور پسند فرمودہ اتنا بڑا لکھ کے لگا دیا، اور لوگ کہہ رہے مفتی نظام الدین کی کتاب چھپی ہے. مفتی صاحب کہہ رہے میری کتاب ہی نہیں چھپی بھائی. حالانکہ تقریض لکھنے کے اندر بھی پوری کتاب کو شروع سے آخر تک دیکھنا اور اس کا تنقیدی جائزہ لکھ کر علی بصیرۃ کاملہ تقریض لکھی جائے. ہر چیز کو مذاق بنا لیا، اللہ کو بھی مذاق بنا لیا، اللہ کے قوانین کو بھی مذاق بنا لیا. پھر اسی طریقے سے ایک آدمی کو جانتے نہیں ہیں، وہ غریب بن کے آ گیا، کانپ رہا ہے، آپ نے لکھ دیا میں 5 سال سے جانتا ہوں، بہت شریف آدمی ہے اور یہ واقعتاً مستحق ہے، اور خیال یہ ہو رہا ہے کہ میں مدد کر رہا ہوں. تم مدد کر رہے ہو ابلیس کی، اور معاشرے کے اندر نکمے نکھٹو افراد پیدا کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پیسے چاہیے، مدد کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول فلاں چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نیلام کیا، بولی لگائی. یہ بولین والے خوش نہ ہو جائیں کہ بولین وہ حضور نے ویسی بولین والا کام کیا تھا، یہ نہیں سمجھو، مفتیان اکرام سے آ کے پوچھو. بولی لگائی، فرمایا کون اس کو لے گا؟
ایک نے 1 درہم لگایا اور فرمایا من یزید، اس کے اوپر زیادہ کون دے گا؟ تو دوسرے نے کہا میں 2 درہم دوں گا۔ آپ سے فرمایا ٹھیک ہے اس سے سودا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ جا کے کلہاڑی کا پھل لے کے آؤ اور لکڑی لے آئے، اس کو لگایا اور فرمایا کہ جاؤ محنت مزدوری کرو، اور محنت مزدوری کرنے کا جب پیسہ آئے تو اس سے اپنا گھر چلاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار معاشرہ پیدا کر رہے ہیں، ہم فقیر معاشرہ پیدا کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں بڑی خدمت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدرسہ گزران الاوقات، یعنی مدرسہ نہیں ہے ہینڈ بل چھپ گئے، سب کچھ چھپ گیا، نام میں نے اس کا نام رکھا مدرسہ گزران الاوقات، کچھ لوگوں کے پیٹ چلے گئے۔ اب آپ نے تصدیق لکھ دی، ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت بچے پڑھ رہے ہیں، کتے بھی نہیں پڑھ رہے وہاں پر، دین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ جو شخصی جھوٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرناک جھوٹ ہے، کیونکہ کسی کو آپ نے فراڈ کیا اور آپ نے مس گائیڈ کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے جلاہے، انصاری، پنساری، رنگروٹ لکھ رہے ہیں سید، واہ واہ سبحان اللہ، کہاں سے سید بنے؟ بھائی وہ سید صاحب کے برابر میں رہتے تھے نا، سید صاحب آئے تھے کیا آپ کے پاس؟ جمعرات کو پیدا ہوئے تھے، بھائی شاہ صاحب ہیں۔ غلط نسبت حرام ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو کہتے ہیں حرام زادے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں ہم نے سید لکھ لیا۔ بھائی آپ نے سید لکھا ہے تو آپ یہ کیوں نہیں لکھتے حرام زادے؟ اس کا دوسرا ترجمہ تو حرام زادے۔ آپ شیخ لکھ رہے ہیں، شیخ آپ کے والد نہیں، صدیقی آپ کے والد نہیں، آپ جو ہے حسینی نہیں ہیں، آپ لکھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں حرام زادہ ہوں۔ سوچیں ذرا سا ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پہ چل نکلے؟ مولانا کیسے بن گئے مولانا؟ بھائی میں آپ نے دیکھ رہے تھے میں جامعہ میں آتا تھا، پھر فاروقیہ جاتا تھا، پھر دارالعلوم جاتا تھا، میں تو 4-6 سال تو آتا جاتا رہا، مولانا ہوں میں۔ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کہاں سے مولانا ہو گئے؟ کسی مدرسے میں بیٹھے، قاعدہ پڑھا انہوں نے آ کر، داڑھی رکھ لی مولانا، چوکیدار مولانا۔ مولانا کوئی ایسی چیز تھوڑی، یہ تو بدقسمتی سے انگریزوں نے ہمارے جو بڑے بڑے اہم کردار تھے اس کو جمعدار بنا دیا۔ جمعدار بہت بڑا عہدہ تھا، جو پگڑی تھی یہ ہماری شان تھی، وہ 5 اسٹار ہوٹل کے گارڈوں کو پہنا دی، ڈرائیوروں کو پہنا دی۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ ہم غور کریں تو اللہ نے ہم کو جیتا رکھا، یہ بہت بڑا احسان نہیں ہے؟ اللہ 2 وقت کھانے کو دے رہا ہے، یہ بہت بڑا احسان نہیں ہے؟ ہم سکون سے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا احسان نہیں؟ اس پہ ہم نے کبھی شکر کیا؟ ہم نے تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی طریقے سے MBBS، بھائی کہاں سے ہوئے آپ کو پتہ نہیں؟ میری اماں جو ہے فلاں ڈاکٹر صاحب کے گھر میں جو ہے صفائی کرتی ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کیا نسلی چلتا ہے ڈاکٹر MBBS؟ آپ حیران رہ جائیں گے، پورے معاشرے کے اندر قصائی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، قصائی اور لکھا ہوا ڈاکٹر اور آپریشن کر رہا ہے۔ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ جامعہ میں ایک صاحب آئے، مفتی عبدالسلام صاحب مدث اللہ العالی کی خدمت میں، اب پتہ نہیں وہ زندہ ہیں یا مر کر رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ایک عورت آئی تھی، اس کے اوپر 5 کلو کی رسولی تھی، وہ میں نے نکال لی، اس کے بعد سے اب بڑھاپے تک میں جب بھی کوئی پیشنٹ آتا اس رسولی کا ایکس رے بنا کر دکھاتا کہ اتنی بڑی رسولی، پیٹ کاٹ کے آپریشن کر کے بھیج دیتا۔ اس طرح لاکھوں روپے بنائے، اب موت نظر آ رہی تو اللہ میاں یاد آ رہے ہیں۔
میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ توبہ کا خیال اس لیے نہیں آ رہا کہ دل صاف ہو گیا ہے، توبہ کا خیال اس لیے آ رہا ہے کہ بھیڑیے کے دانت ٹوٹ گئے اور بھیڑیے کے ناخن ختم ہو گئے. ورنہ ابھی دانت دے دیجیے، ابھی ناخن دیجیے، ویسے ہی بھموڑے گا جو اس کی خصلت ہے. یہ معاشرے کا عمومی مزاج، یہ وائٹ کالر کرائم ہے. حضرت دعا فرما دیجئے کہ میری جاب اچھی ہو جائے. اچھا بھائی آپ کی جاب اچھی ہو وجہ کیا، رکاوٹ کیا ہے؟ بھائی رکاوٹ یہ ہے کہ میرے تمام قواعد پورے ہیں، 10 سال کا تجربہ میرے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آگے پیسے پہنچانے کا ڈھنگ نہیں آتا، لہذا مجھے جاب نہیں ملی. سبحان اللہ، السلام علیکم، بہت اچھا. آپ مجھے بتلائیے کہ امتحان دے رہا ہے کوئی اور، رزلٹ تیار ہو رہا ہے کسی اور کا، اور ملازمت کرنے جا رہا ہے کوئی اور جو پیسے آ رہے ہیں وہ حلال کے ہیں. اور دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ لوگ جماعت میں بھی لگا رہے ہیں. جماعت کا قصور نہیں، یہ شخصی قصور ہے. جماعت والے نہیں کہتے کہ یہ کرو، یہ تو خود فراڈی کوئی کر رہا ہے تو وہ اللہ سے دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور ہمارے اکابرین کا حال دیکھیے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی انہیں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کی. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ 1857 کا جب معاملات ہوئے ہیں تو انگریز حکومت نے مجسٹریٹ قائم کر دیے اور لوگوں کو سولیوں پہ لٹکا رہے تھے. حضرت گنگوہی کو گرفتار کر لیا گیا. حضرت گنگوہی کو گرفتار کر کے لے کے آئے اور لانے کے بعد کہا کہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں چیز. تو حضرت نے برجستہ فرمایا ہمارا اسلحہ تو یہ تسبیح ہے. اب انہوں نے ایسی بات کہی کہ جھوٹ بھی نہیں تھا، بات صحیح تھی، مسلمان جو اللہ کے ذکر کرتا اسلحہ تھا ان کے پاس. اتنے میں ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا ارے ہم موجن جی کو کہاں سے پکڑ کے لیا ہے؟ تو اب موجن جی انہیں سارے یہ تو کوئی موجن جی ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا. اللہ پر یقین تھا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ چھپر والی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیائیے والے آ گئے، گھیر لیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت بصیرت سے سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. پوچھنے لگے کہ بھائی یہاں پر نانوتوی کو دیکھا، وہ سمجھے کوئی کھلا ولا لگائے ہوئے، لمبا جبہ قبہ پہنے ہوئے ہوں گے، تو وہ تو خاص انداز کے کپڑے، ململ کا کرتا لنگی پہنے ہوئے اپنی عبادت مصروف تھے. وہ آئے تو تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے یہاں تھے. وہ سمجھے کہ یہاں تھے، چلے گئے. اللہ نے ان کی مدد فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع آیا، اس نے پہچان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شبہ بھی ہو گیا اور یقین کی طرف جانے لگا. انہوں نے پوچھا من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ گائیڈ ہے، ہمیں راستہ دکھلا رہا. وہ یہ سمجھا کہ یہ ریگستان کا گائیڈ ہے، اور انہوں نے اس سے ارادہ کیا کہ اس سے مراد آخرت کا راستہ دکھلانے والا ہے اور دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کا راستہ دکھلانے والا ہے. وہ چھوڑ کے چلا گیا. اور ہم پہلے درجے کے اندر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم آغاز ہی جھوٹ سے کریں. ہم اپنا پلان تیار کرتے ہیں تو پلان میں 95% ہم نے رکھا ہے جھوٹ کے لیے اور 5% رکھا محنت کے لیے. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ 99% محنت ہوتی تھی، 1% اگر کہیں پھنس گئے تو ہم توریے سے کام لیں گے. اور آج یہ ہے کہ ہم، یعنی میں تعجب میں پڑ گیا، کمپنی کا بورڈ بھی لگ گیا، رجسٹریشن بھی ہو گئی، تمام الاٹمنٹس ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اور ہونے کے بعد اب آپ ڈیل کرنے گئے، کئی ارب کی ڈیل کر لی، اس کے بعد کمپنی ندارت. ارے کہاں چلے گئے بھائی؟ یہاں تو آفس تھا. کہیں گے آفس صبح شام کھلتے رہتے ہیں. تو ہم اس پہ محنت کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ کے ذریعے سے کتنا کما لیں گے. اور مسلمان کی شان یہ تھی کہ وہ یہ کہتا تھا مر جاؤں گا جھوٹ نہیں بولوں گا. اور پہلے زمانے میں تو حال یہ تھا کہ معاشرتی برائیوں کے خیال سے اتنا جھوٹ برا چیز تھی کہ حضرت ابو سفیان جب روم کے اندر اسے سوال کیا گیا تو فرمائے لگے گو کہ میں مسلمان نہیں تھا اور میرے دل میں بار بار موقع آیا کہ میں کوئی ایسا جملہ داخل کر دوں جس سے حضور کی تنقیص ہو، لیکن اس خیال سے کہ میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی میں نے جھوٹ نہیں بولا.
اور آج مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ جھوٹا، مکار، فراڈی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کا یہ پیغام جو شوال کے پہلے جمعے کا پیغام ہے کہ رمضان مبارک کے تربیتی کیمپ میں جو ہماری تربیت کی گئی ہے، وہ تربیت اس بات کی گئی ہے کہ ہم حرام چھوڑیں، حلال کا چھوڑنے کا مشق، حلال کے چھوڑنے کی مشق کروا کر، اور ان میں حرام میں سب سے بڑا حرام جھوٹ ہے، اور شرک کی بنیاد بھی جھوٹ ہے، ختم نبوت کے انکار کی بنیاد بھی جھوٹ ہے، ہر معصیت کی بنیاد جھوٹ ہے، سود کی بنیاد جھوٹ ہے، سٹے کی بنیاد جھوٹ ہے، زنا کی بنیاد جھوٹ ہے، اور ہر گناہ کی بنیاد جھوٹ ہے، بیوی سے عدم وفاداری کی بنیاد بھی جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بت پرستی کی گندگیوں سے بچو، اور اس گندگی سے بچو، اس گندگی سے بچو جس گندگی کا نام جھوٹی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں سخت وعیدیں جو فرمائی ہیں وہ سامنے رکھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بات نکل رہی ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جھوٹ چھوڑنا آسان ہو جائے، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے، اس کے لیے ایک محنت ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کے نام سے، خانقاہوں کے نام سے، مدارس کے نام سے، تربیتی نشست کے نام سے۔ ان میں سے ایک آسان ترین محنت ہے، اس محنت کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ اس کا اجتماع ہو رہا ہے، اورنگی ٹاؤن میں تبلیغ اجتماع شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ حضرات شرکت کریں، اس کی کامیابی کی دعا کریں، اور وہاں پر اگر کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے تو وہ کمزوری شخصی ہے، اکابرین نے نہیں کہا یہ کرو۔ جس طرح کہیں مدرسے میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے، مسجد میں کمزوری نظر آتی ہے، گھر میں کمزوری